میرے 2 چھوٹے بھائی تھے، لیکن والدین ان سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے تھے۔ وہ مجھے ہر صورت زیور تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے تھے۔ بابا جان تعلیم کے معاملے میں روشن خیال واقع ہوئے تھے۔ کہتے تھے کہ میں رین کو بہت پڑھاؤں گا تاکہ میری بیٹی حوادث زمانہ کا مقابلہ کر سکے، لیکن میں شروع دن سے پڑھائی سے جی چراتی تھی۔ تعلیم کو ایک مشغلہ سمجھتی اور محض اسکول سہیلیوں کے ساتھ وقت گزارنے جاتی تھی۔ میری تعلیمی حالت قابل رحم تھی، لیکن استانیہ میرے والد کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے کچھ نہیں کہتی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے میٹرک کیا۔ بابا جان کالج میں داخلہ دلوانا چاہتے تھے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ خوش تھی کہ اب پڑھائی سے جان چھوٹی۔ صبح سویرے بیدار ہونے سے جو الجھن ہوتی تھی نہ رہی۔ اب اپنی مرضی سے اٹھتی، اپنی مرضی سے سوتی۔ بھائی اسکول چلے جاتے تو گھر اکیلے بیٹھے رہنے سے بوریت ہوتی۔ جی چاہتا کسی سے باتیں کروں، کوئی ہمارے گھر آئے یا میں کسی کے گھر جاؤں، لیکن والدہ کسی کے گھر جانے نہیں دیتی تھی۔ میں کھڑکیوں سے تانکا جھانکی کر کے دل بہلا لیا کرتی تھی۔ ہم ایک عام سے محلے میں رہتے تھے۔ سامنے چودھری دین محمد کا مکان تھا۔ مکان کیا تھا، ایک بہت بڑا آراستہ و پیراستہ بنگلہ تھا۔ یہ ذمہ دار تھے۔ دیہات میں بھی شاندار حویلی تھی۔ وہ کبھی دیہات میں رہتے اور کبھی شہر میں۔ ان کے بچوں کو شہر میں رہنا پسند تھا، سو ان لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہمارے مکان کی چھت پر ایک کمرہ تھا، جس کی کھڑکی ان کی گھر کی بالائی منزل پر بنے ہوئے اس کمرے کے عین سامنے کھلتی تھی، جس میں چودھری صاحب کا جوان سال بیٹا مہر حیات رہتا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے عین سامنے میز کرسی رکھے پڑھتا رہتا۔ جب میں چوبارے سے جھانکتی، اس کی نظریں میری جانب اٹھ جاتی۔ میں اس کو دیکھ کر برا سا منہ بنا لیتی۔ حالانکہ وہ خوبصورت تھا، مگر میں خود کو جانے کیا سمجھتی تھی۔ مجھے اپنی صورت پر ناز تھا، میں خود بھی خوبصورت تھی۔ ان کی ملازمہ کا نام شادو تھا۔ ایک روز وہ ہمارے گھر آئی تو میں نے اس سے کہا کہ اپنے چھوٹے صاحب سے کہو وہ اپنی میز کرسی کھڑکی کے سامنے سے ہٹا لیں۔ جب بھی میں کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوں، سامنے بیٹھا مجھے برا لگتا ہے۔ اگلے روز شادو آئی، کہنے لگی، بی بی صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنے گھر میں جہاں بیٹھوں اور جہاں مرضی کرسی ڈالوں۔ اگر اس لڑکی کو اتنی تکلیف ہے تو مت دیکھا کرے کھڑکی سے۔ لڑکیوں کو تانک جھانک کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ اس جواب سے گویا میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ قلم کاغذ اٹھایا اور اسے مغرور بدلحاظ پڑوسی اور جانے کیا کچھ لکھ کر پرچہ شادو کے ہاتھ میں پکڑا کر کہہ دیا کہ اسے دے دو۔ مجھے امید ہے کہ اگر شرم والا ہوا تو اپنی کھڑکی بند رکھے گا۔ وہ واقعی شرم والا نکلا۔ اس نے اپنی کھڑکی بند کر لی، جو اس کی ٹیبل کے سامنے تھی۔ 1-2 دن تو مجھے اپنی فتح کا احساس ہوا، لیکن اس کے بعد زندگی کچھ بے رنگ محسوس ہونے لگی۔ اب کھڑکی سے جھانکنے میں مزہ نہیں آتا تھا۔ میں اداس رہنے لگی، تانک جھانک میں بھی دل نہ لگا۔ اب یقین ہو گیا کہ میں دراصل اسی کی خاطر چوبارے پہ آتی تھی۔ اس بار شادو آئی تو میں نے ایک معذرت نامہ لکھا کہ آپ تو واقعی بہت اچھے اور لحاظ والے پڑوسی ہیں۔ غلطی میری ہی ہے۔ آپ کا گھر ہے، آپ کا جہاں جی چاہے بیٹھے، بے شک کھڑکی کھول کر پڑھیے۔ آپ کی کھڑکی مسلسل بند دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ جب کسی لڑکے کو پتہ چل جائے کہ کوئی لڑکی اس کی خاطر چوبارے پر آ کے جھانکتی ہے تو وہ کب آرام سے رہ سکتا ہے۔ سو اگلے ہی روز مہر حیات نے کھڑکی کھول دی۔ اس کی کھڑکی کھلی دیکھ کر میری روح کا جسم ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے گھر کی ملازمہ ہمارے گھر کبھی کچھ لے کر آنے لگی۔ میری سیدھی سادی ماں کو کیا خبر کہ اچانک چودھری صاحب کے گھر والے کیوں ہم پر مہربان ہو گئے ہیں۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ صاحب حیثیت گرانہ ہے، لہٰذا حق ہمسائیگی ادا کرنے کے لیے کبھی پلاؤ کی ٹرے اور کبھی حلوے کی ڈش آ جاتی ہے۔ جواب میں امی بھی کچھ نہ کچھ بھجوا دیتی، لیکن شادو جانتی تھی کہ یہ عنایتیں چودھری صاحب کے گھر سے کون۔ وہ جب پکوان کی سینی امی کو دیتی، میری ماں برتن خالی کرنے باورچی خانے میں چلی جاتی، تبھی وہ مجھ کو مٹھی میں پرچہ پکڑا دیتی۔ امی کو معلوم تھا کہ چودھری صاحب کے گھر کی خواتین محلے میں کہیں نہیں جاتی، لہٰذا وہ بھی ان کے گھر نہیں جاتی تھی۔ اکثر مہر حیات کے گھر والے گاؤں چلے جاتے، صرف حیات گھر پر رہ جاتا، کیونکہ وہ کالج میں پڑھ رہا تھا۔ میں نے بھی انہی دنوں کالج میں داخلہ لے لیا۔ 1 سال گھر بیٹھنے کے بعد بوریت اتنی ہو گئی کہ خیال آیا کالج میں داخلہ لے لوں گی تو گھر سے باہر نکلنے کا کوئی بہانہ ہاتھ آ جائے گا۔ میں کسی صورت لوگوں میں جانا چاہتی تھی، ان سے گپ شپ بات چیت کرنا چاہتی تھی۔ یہ تبھی ممکن تھا جب کالج کے لیے گھر سے نکلتی۔ حیات کو علم تھا کہ میں نے پڑھائی شروع کر دی ہے، اسے میرے کالج جانے کا بھی پتہ تھا۔ بس جو داستان کھڑکی سے شروع ہوئی وہ اب ریسٹورنٹ اور پارکوں تک جا پہنچی۔ انہی دنوں حیات کے گھر والے گاؤں چلے گئے۔ ان کے بڑے سے گھر میں ادھیڑ عمر ملازمہ شادو ایک نوکر کے ساتھ وہ اکیلا رہ رہا تھا۔ یہ نوکر شادو کا رشتہ دار تھا۔ حیات کا والد ایک امیر آدمی تھا۔
اسے روپے پیسے کی پرواہ نہ تھی۔ اس نے کئی بار مجھے قیمتی تحفے دیے جن کو میں امی سے چھپا کر رکھتی تھی۔ میرے والدین تو اس قدر سیدھے تھے کہ وہ مجھے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ کبھی انہوں نے نہیں پوچھا کہ کالج کیا کرنے جاتی ہو، پڑھتی بھی ہو یا نہیں۔ انہیں کوئی علم نہ تھا ان کی لاڈلی کس ڈگر پر چل رہی ہے۔ حیات کا گھر خالی رہتا تھا، وہ نوکر کو کسی بہانے باہر بھیج دیتا، شادو کھانا پکاتی رہتی اور ہم دونوں تنہائی میں گھنٹوں بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔ میں ان کے گھر کے عقبی دروازے سے جاتی تھی، تبھی کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ میں حیات سے ملتی ہوں۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد حیات نے پڑھائی چھوڑ دی۔ میں بھی کالج کہاں جاتی تھی، گھر سے نکلتی تو عقبی گلی سے حیات کے گھر چلی جاتی۔ گھر اتنا بڑا تھا کہ اچانک کوئی آ جاتا تو پتہ بھی نہ چلتا کہ کوئی دوسرا مکان میں موجود ہے۔ آخر والدین کو سنگن ہو گئی۔ عام حالات میں وہ کب میری شادی حیات سے کرنے پر راضی ہوتے، لیکن شادو نے میری ماں کو سمجھایا اور باخبر کر دیا کہ اب مزید غفلت آپ کی بدنامی ہی نہیں، ہر بربادی کا باعث ہوگی۔ شادو کے باخبر کرنے اور حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اپنی عزت کی خاطر ان کو صبر کا گھونٹ بھرنا پڑا۔ حیات کے والدین راضی نہ ہوئے، ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ شادی کی اطلاع چند ماہ بعد چودھری صاحب اور ان کے گھر والوں کو ہوئی تو وہاں صف ماتم بچھ گئی۔ دیہات والوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی بے بس ہو گئے کیونکہ حیات نے دلیرانہ قدم اٹھا لیا تھا۔ وہ لوگ اس وقت تک گھر نہیں لوٹے جب تک میں نے بیٹی کو جنم نہیں دے لیا۔ جب علم ہوا کہ میں ایک بیٹی کی ماں بن گئی ہوں تو وہ لوگ آ گئے اور انہوں نے مجھے میری ماں کے گھر بھیج دیا اور حیات پر دباؤ ڈالنے لگے کہ وہ مجھے طلاق دے دے، ورنہ اس کو جائیداد سے آگ کر کے گھر سے نکال دیا جائے گا۔ حیات کی عمر 22 سال تھی، وہ ابھی کمانے کے لائق بھی نہیں تھا، والدین کے آگے نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ وہ ایک کم تعلیم یافتہ اور اخراجات کے معاملے محتاج شخص تھا۔ اس کے پاس رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ وہ بیوی اور بیٹی کی کفالت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جو عیش تھا وہ اس کے والد کا مرہون منت تھا۔ اس کے والد نے اس پر اتنا دباؤ ڈالا کہ اسے مجھ کو طلاق دیتے ہی بنی۔ میرے والدین بھی مجھ سے خفا تھے، لیکن وہ مجھ کو دکھ میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آخر والدین کے گھر نے پناہ دی۔ چودھری صاحب بیٹے کو گاؤں لے گئے اور اس کی شادی اپنی بھتیجی سے کر دی اور دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے۔ میں 3 سال والدین کے ساتھ رہی، پھر والدین نے ایک اچھا رشتہ دیکھ کر میری شادی عاصم سے کرا دی۔ وہ ایک سرکاری محکمے میں معمولی آفیسر تھے۔ امی نے میری بچی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ میں دوسری شادی پر آمادہ نہ تھی، مگر ماں باپ کے اصرار سے مجبور ہو گئی۔ آخر زندگی تو گزارنی تھی، جس کے لیے ایک جائز سہارا لازمی تھا۔ عاصم اچھے انسان نکلے، وہ میرا بہت خیال رکھتے، مجھ سے بہت محبت کرتے، کسی قسم کی انہوں نے مجھے تکلیف نہیں دی۔ میرے پاس ضرورت کی ہر چیز تھی۔ جب بھی بچی کی یاد ستاتی، عاصم امی کے گھر جا کر اسے لے آتے۔ وہ امی سے ہلی ہوئی تھی۔ 2-4 دن ہمارے پاس بمشکل رہتی اور واپس جانے کی ضد شروع کر دیتی تو عاصم اسے پہنچانے جاتے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ میں عاصم کے 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ بچوں کی وجہ سے عاصم کو بھی دل نے قبول کر لیا۔ ان کے گھر کو میں نے اپنا گھر تسلیم کر لیا اور یہی گھر اب میرے لیے جنت کا گہوارہ بن گیا۔ بیٹی فریحہ کی کمی ضرور محسوس ہوتی، لیکن وہ کبھی امی کے پاس اور کبھی میرے پاس ہوتی تھی۔ اب وہ بڑی ہو گئی تھی، اسکول جاتی تھی۔ اسے علم تھا کہ عاصم اس کا سوتیلا باپ ہے، اس بات سے وہ کچھ اپسٹ رہتی تھی۔ تاہم عاصم دل کے اچھے تھے، وہ فریحہ اور اپنے بچوں میں فرق محسوس نہیں کرتے تھے۔ کافی عرصہ تک مجھے حیات کے بارے علم نہ ہو سکا اور نہ ہی والدین نے کبھی کچھ بتایا۔ حیات نے تعلیم مکمل کی اور آفیسر لگ گیا۔ اتفاق اس کا تبادلہ اسی جگہ ہوا جہاں ہم رہتے تھے۔ ایک دن کسی نے اسے بتایا کہ تمہاری بچی فریحہ بڑی ہو گئی ہے اور فلاں اسکول میں پڑھتی ہے۔ اسے بچی کی محبت نے کھینچا اور امی اسے لینے اسکول گئی ہوئی تھی۔ امی کو اس نے سلام کیا اور بچی کی خیریت پوچھنے لگا تو انہوں نے اخلاقاً جواب دیا کہ ٹھیک ہے۔ وہ اسکول میں حیات کو دھتکار نہیں سکتی تھی کہ ان کی نواسی کا باپ تھا۔ حیات کی ہمت بڑھی، اس نے بیٹی کو پیار کیا اور کہا کہ مجھ سے مت ڈرو، میں تمہارا باپ ہوں۔ قدرتی طور پر بچی باپ کی طرف مائل ہونے لگی۔ اس کے بعد حیات فریحہ کو دیکھنے اکثر اسکول جانے لگا۔ اس پر امی نے کہا کہ تم بچی سے اسکول کے گیٹ پر مت ملا کرو، اسکول کے دیگر بچے میری نواسی سے مختلف قسم کے سوالات کریں گے، بہتر ہے کہ تم اس کو گھر آ کر مل لیا کرو۔ حیات کو تو بہانا چاہیے تھا، وہ ہر 15 روز بعد آدھا گھنٹہ امی کے گھر فریحہ کے ساتھ گزارنے لگا۔ وہ اس کو اپنے ساتھ باہر لے جانا چاہتا تھا، لیکن امی نے اس کی اجازت نہ دی۔ والد صاحب تو نواسی کے رشتے سے مجبور تھے، لیکن میرے بھائیوں کو اس کا آنا ناگوار گزرتا تھا۔ میں اپنے خاوند کے ساتھ ان دنوں لاہور میں رہتی تھی، اس لیے کچھ عرصے تک مجھے اس بات کا علم نہ ہو سکا۔ ایک دن جب فریحہ میرے گھر آئی تو اس نے بتایا کہ اس کا والد اس سے ملاقات کے لیے آتا ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ منع کروں، پھر خیال آیا کہ حیات صاحب جائیداد ہیں،
दौलत मंद आदमी है, क्यों ना मैं बेटी को बाप से मिलने दूँ। कम अज़ कम इस तरह मेरी बच्ची को अपने बाप से जायदाद का हिस्सा तो मिल सकेगा। मेरे दिल में यही लालच आ गया और मैं खामोश रही। एक दिन जब अम्मी के घर गई हुई थी, हयात भी फरीहा से मिलने आ गया। वो अपनी बेटी के लिए कपड़े और कुछ तोहफे लाया था। मेरे वालिदैन खामोश थे कि ये बच्ची का बाप है, बच्ची पर इसका और इस पर बच्ची का हक है। अगर हमने इसको अपने घर पर इसकी बेटी से मिलने को रोका तो ये कहीं इसे ले ही ना जाए। अम्मी के घर मेरा हयात से इत्तफाकन सामना हो गया तो मैं इसे देखकर हैरान रह गई। वो पहले से ज़्यादा स्मार्ट और हसीन हो गया था। मुझे देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी उदास हो गई। माजी की यादों ने हम दोनों को घेर लिया। मुद्दत बाद एक दूसरे को देखकर वो चिंगारी फिर से सुलग उठी जो बरसों पहले दब गई थी। अब इसने मुझसे अपनी बेटी के ज़रिए राब्ता कर लिया। पहले फ़ोन किया, फिर मिलने को इसरार करने लगा। मैं अपने पुरसकून माहौल को भूलकर फिर से खोए हुए माजी की तलाश में सरगर्दा हो गई। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन इंसान तो है खता का पुतला। गर्ज हमारी बोली हुई कहानी में फिर से जान पड़ गई। हम फिर से एक दूसरे के लिए बेताब रहने लगे। हालांकि मैं आसम के 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी और वो भी अपने ख़ानदान में 2 बच्चों का बाप बन चुका था, लेकिन हम मोहब्बत की गुम हो चुकी राहों पर भटकने लगे। हमने फिर से सारे रिश्ते, सारे इखलाकी तकाज़े और रसूल बुला दिए। मैं अपना जन्नत जैसा घर, सीधा सादा मोहब्बत करने वाला शोहर बुलाकर फिर से हयात की दीवानगी में सीधी राह से गुम करदा राही हो गई। मेरे वालिदैन को इल्म ना था कि हम दोबारा मिलने लगे हैं। अब मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक बन चुकी थी। दिन रात अपने शोहर से लड़ती, बात बात पर उलझती, आसिम जो काम कहते उल्ट करती। वो हैरान थे कि मुझे क्या हो गया। वो जितना मुझे मनाते मैं इतना उनसे उलझती, उनको सताती। आए दिन लड़ झगड़ कर माँ के घर चली जाती। यहाँ आकर हयात को सबसे चोरी छुपे फ़ोन करती और मिलने चली जाती। अब हम फिर से एक होने के मंसूबे बनाने लगे। आसिम के तो वहमो गुमान में नहीं था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। वो सोच भी नहीं सकते थे कि मैं दोबारा अपने साबिक शोहर की मोहब्बत में मुब्तला हो जाऊँगी, जिसने मुझे बिना कसूर तलाक दे दी थी और अपना हंसता बसता घर उजाड़ दूँगी। इन दिनों मुझ पर जुनून सवार हो गया था। लगता था कि मैंने कभी अपने साबिक शोहर की मोहब्बत को बुलाया ही नहीं था। वो मोहब्बत जिसको ज़माने ने ज़बरदस्ती छीन लिया था। कुछ दिनों के लिए हालात की शिद्दत में डूबकर सो गई थी, मगर मरी नहीं थी। तभी तो मैं आज एक बार फिर सब कुछ बर्बाद करके दोबारा इस शख्स की हो जाना चाहती थी। हर कीमत पर अपने खोए हुए माजी को ज़िंदा करके इसे हाल और फिर मुस्तकबिल में बदल देना चाहती थी। हयात का कहना था कि इस वक्त मैं बेबस और मजबूर था, कुछ नहीं कर सकता था, मगर आज हालात वैसे नहीं हैं। आज मैं खुद मुख्तार और बाइख्तियार हूँ। जायदाद से अपना हिस्सा ले चुका हूँ, तालीम मुकम्मल करके ऑफिसर हो गया हूँ। आज मैं जैसी चाहे ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। अगर तुम तलाक लेकर दोबारा मेरी हो जाओ तो मैं दोबारा इस जन्नत को पा लूँगा जो मैंने खुद से नहीं छोड़ी थी, बल्कि मुझसे ज़बरदस्ती छीन ली थी। हयात के दिल में एक सुलगते हुए ज़ख्म की तरह अब मैं भी मौजूद थी। वो झूठ नहीं कहता था, वो मुझको हासिल करना चाहता था, अपने लिए और अपनी बेटी के लिए, जबकि हालात ने मुझे एक और शख्स के साथ बांध दिया था जिसका इस सारे किस्से में कोई कसूर नहीं था। इंसान कभी कभी इतना खुदगर्ज हो जाता है कि इसको सिर्फ अपनी खुशी का हसूल याद रहता है। हयात भी खुदगर्ज बन गया था। वो ये भूल गया था कि इसने मुझे खुद तलाक दी थी, तभी मैं किसी और की बीवी बना दी गई थी और अब मैं किसी और की बीवी और इसके 2 बच्चों की माँ भी थी। लेकिन हयात इतनी बड़ी हकीकत को खातिर में ना लाकर मुझको उकसाता। मैं इसके हाथों में खिलौना बनती जा रही थी। पहले पहल मेरे झगड़ों से भी आसिम को अंदाज़ा ना हुआ कि इनकी दुनिया जलने वाली है। वो सीधे साधे इंसान थे। मैं जिस कदर तंग करती वो और ज़्यादा मुझको खुश करने की सही करते। वो गहरी सूझबूझ के मालिक ना थे। रोज़गार के चक्कर में सुबह के गए शाम को लौटते। इनको कैसे इल्म होता कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। आखिरकार मुझे ही इनको बताना पड़ा कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि इनसे तलाक चाहती हूँ। सच बेशक कड़वा सही, मगर मैं अपने पहले शोहर को अभी तक नहीं भुला सकी और अब इसी के साथ दोबारा ज़िंदगी बसर करना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के वालिद से दोबारा शादी करके इसको इसके बाप का गर्व देना चाहती हूँ। मेरी बातें सुनकर आसिम पर बिजली गिर पड़ी। वो सकते में रह गए, जैसे सांस लेना भूल गए हों। रो पड़े। बहुत मिन्नत समाजत की। बोले, मैं जानता हूँ इंसान ज़बरदस्ती किसी के साथ ज़िंदगी गुजार कर खुश नहीं रह सकता, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल करो। इधर तुम्हारी एक बेटी है और यहाँ 2 बच्चे हैं। क्या तुम्हें इनका भी ख्याल नहीं है? इनसे इनके माँ बाप मत छीनो। मेरे साथ गुजारे दिन याद करो। कुछ तो मेरी बुलाइयाँ याद कर लो। लेकिन मुझ पत्थर दिल पर कोई असर न हुआ। मैंने कहा,
زبردستی مجھے باندھے رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، مگر میرا دل تمہارے ساتھ نہیں ہے، بہتر ہے کہ مجھ کو آزاد کر دو۔ انہوں نے اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی اور چند دن بعد اس شرط پر طلاق دے دی کہ میں بچے ساتھ نہ لے جاؤں گی۔ میں نے یہ شرط بھی منظور کر لی، تب مجھے حیات کے سوا کوئی نظر نہ آتا تھا۔ طلاق سے میرے والدین بہت دکھی ہوئے، لیکن میں خوش تھی۔ عدت میں نے اپنی پھوپھی کے گھر گزاری اور حیات سے نکاح کر لیا۔ اس بار نکاح میں میرے والدین شریک نہ ہوئے، مگر میں تو اپنے مقصد کو پا کر اس قدر خوش تھی کہ عاصم کے بچوں کو بھی بلا دیا جیسے میں نے ان کو جنم نہ دیا ہو۔ مجھے یاد تھی تو بس فریحہ، جو ابھی تک میری والدہ کے پاس تھی، لیکن میں نے ماں باپ کو کتنا دکھی کر دیا ہے۔ حیات نے مجھے علیحدہ گھر لے کر اس کو سجا سنوار راستہ پہ راستہ کر کے دیا۔ میں اس میں رہنے لگی، فریحہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ حیات کچھ دن بیوی کے پاس جاتے، پھر میرے پاس آ جاتے۔ کچھ عرصہ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ آخر میری سوتن کو پتہ چل گیا کہ حیات نے مجھ سے دوبارہ شادی کر لی ہے۔ جب میں نے حیات کے بیٹے کو جنم دیا تو میری سوتن نے کہا کہ تم 2 حصوں میں بٹ گئے ہو، بہتر ہے کہ مہرین کو یہاں لے آؤ، اس طرح کم از کم ہم اکیلے ہوں گے اور نہ تمہارے بچے وہاں اکیلے ہوں گے۔ حیات بھی یہی چاہتے تھے، لہٰذا وہ مجھے سوتن کے پاس لے گئے اور میں بھی اسی گھر میں رہنے لگی۔ حیات سے شادی کے 2 سال بعد اچانک ہی میرے دل میں کسی خلا نے جنم لیا، اور اب مجھے رہ کر احساس ہونے لگا کہ میں نے عاصم سے طلاق اور حیات سے دوبارہ شادی کر کے سخت غلطی کی ہے۔ عاصم کا گھر سارے کا سارا میرا تھا، اس کا پیار بھی مکمل میرا تھا، وہ بنا ہوا نہیں تھا، اس میں کوئی اور شریک نہیں تھا۔ لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہے۔ حیات کے گھر کی اصل مالکہ اس کی خاندانی بیوی تھی، میں اس میں معمولی حصہ دار بنی ہوئی تھی۔ حیات کا پیار بھی بٹا ہوا تھا۔ یہاں آ کر مجھے واضح طور پر احساس ہو گیا کہ جو مقام میری سوتن کو حاصل تھا وہ مجھے نہیں ہے۔ اس کے بچوں کی خاندان میں جو حیثیت اور اہمیت تھی وہ میرے بچوں کی نہیں ہے۔ حیات اور اس کا پورا خاندان اس کی خاندانی بیوی کے بچوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ حیات خود بھی اپنی دوسری بیوی کے بچوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، جس کی وجہ سے میرے بچے احساس کمتری کا شکار ہو رہے تھے۔ امی جان بتاتی تھی کہ عاصم اجڑ کر رہ گیا ہے اور بچے ماں کے لیے تڑپتے اور یاد کر کے روتے ہیں۔ جب میں ایسی باتیں سنتی تو میرا دل بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی تو دھڑکنا ہی بھول جاتا۔ آخر میں عورت تھی، ایک ماں تھی، کب تک خود پر جبر کر سکتی تھی؟ 2 معصوم بچے میری یاد میں دن رات تڑپتے تھے، مجھے بلاتے تھے اور میں ان سے نہ مل سکتی تھی۔ ایک دن جب میرا دل بہت اداس ہوا تو اپنے بچوں سے ملنے چلی گئی۔ وہ مجھ سے لپٹ گئے، بہت روئے، کہتے تھے امی ہمیں چھوڑ کر مت جانا، لیکن میری مجبوریاں میرا راستہ روکتی تھیں۔ کس دل سے ان کو خود سے جدا کر کے پلٹی یہ میرا دل جانتا ہے۔ اس کے بعد میرا دل کسی چیز میں نہیں لگتا تھا۔ اب مجھے حیات کی صورت بھی اچھی نہیں لگتی تھی، سوچتی کہ یہی میرا مجرم ہے جس نے مجھے برباد کیا، گھر بار چھوڑنے پر اکسایا اور اپنے دل کی بربادیاں آباد کر کے سبز باغ دکھا کر میرا گھر لوٹ لیا۔ میرے بچے مجھ سے جدا ہو گئے۔ کسی طرح میری سوتن کو علم ہو گیا کہ میں اپنے بچوں سے ملنے جاتی ہوں۔ اس نے حیات کو اس بات سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے مجھ پر سخت پابندی لگا دی، اب میں گھر سے نہیں نکل سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے قید کر دیا۔ آج میرے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود ہے، لیکن دل کا سکون نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں سے ملنے سے معذور ہوں، ان کے لیے روتی، لیکن اب رونے سے کیا حاصل ہے؟ میں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے اور کسی کو کیا الزام دوں؟ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔